سبيل الدموع سبيل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ کہے، جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے، اور جب ایماندار سمجھا جائے تو خیانت کرے۔ نفاق کا اصل یہ ہے کہ منافق کفر کو چھپاتا ہے اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے، دل میں کفر کے باوجود ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جھوٹ صرف وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ اصل جھوٹے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ ایمان کی ضد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی روایات کو جمع کرے تو منافق کی 5 علامتیں بنتی ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور اگر وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے، عہد کرے تو وہ توڑ ڈالے، ایماندار سمجھے جائے تو خیانت کرے، اور اگر جھگڑے تو بد زبانی کرے۔ اگر غور کریں تو جھگڑتے وقت بد زبانی کرنا پہلی علامت ہے، یعنی بات کرے تو جھوٹ بولے، اور اس کی ایک خاص صورت ہے کیونکہ عموماً جھوٹ باندھے بغیر بد زبانی مشکل ہے۔ عہد کرے تو توڑ ڈالے دوسری علامت ہے، یعنی وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے۔ اگرچہ عہد وعدے کی بنسبت زیادہ پختہ ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں بھی قسم ہوتی ہے، مگر بنیادی طور پر دونوں ملتے جلتے ہیں۔ اب اصل علامتیں 3 ہی رہ گئی ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ان تینوں علامتوں کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دیانت ہر طرح ختم ہو گئی ہے، کیونکہ دیانت 3 طرح کی ہوتی ہے: قول میں دیانت، فعل میں دیانت، اور نیت میں دیانت۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ زبان کی بددیانتی ہے۔ لڑتے وقت بد زبانی بھی زبان کی بددیانتی ہے۔ جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے، یہ نیت کی بددیانتی کا اور جھوٹی نیت کا نتیجہ ہے، کیونکہ آدمی گناہگار اس وقت ہے جب وعدہ یا عہد کرتے وقت اس کی نیت یا وفا کی نہ ہو، یا بعد میں نیت وفا سے قائم رہنے کا ارادہ نہ ہو۔ اگر نیت وفا کرنے آتا ہے مگر حالات کے ہاتھوں بے اختیار ہونے کی وجہ سے وعدہ وفا نہ کر سکا تو اس پر مواخذہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ جب اسے امین سمجھا جائے تو خیانت کرے، یہ فعل کی بددیانتی ہے اور عملی جھوٹ ہے، وہ اس کے ساتھ زبان اور نیت کی بددیانتی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علامتیں تو بعض اوقات مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، تو کیا اسے بھی منافق قرار دیا جائے گا؟ اس سوال کا جواب کئی طریقے سے دیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اعتقادی نفاق، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے مسلمان ہے۔ لوگ اسے مسلمان سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ دل سے مسلمان ہی نہیں۔ یہ نفاق اکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی نفاق والوں کو کافر قرار دیا گیا اور آگ کی وعید سنائی گئی۔ دوسرا عملی نفاق، کہ انسان یہ ظاہر کرے کہ وہ اچھے عمل کا مالک ہے مگر حقیقت میں اچھے عمل والا نہ ہو۔ اس نفاق کی بنیادی چیزیں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں کہ جب یہ تمام جمع ہو جائیں تو عمل سرے سے ہی فاسد ہو جاتا ہے، یعنی بات کرتے وقت ظاہر یہ کر رہا ہو کہ وہ سچ کہہ رہا ہے حالانکہ اس کا باطن اس کے خلاف ہے اور وہ خلاف واقعہ بات کر رہا ہے۔ ظاہر اس کا یہ ہے کہ لوگ اسے امین سمجھ رہے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ امین نہیں، وعدہ کرتے وقت اسے پورا کرنے کا تاثر دے رہا ہوتا ہے مگر نیت پورا کرنے کی نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں عملی نفاق کی علامات ذکر کی گئی ہیں، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ فرمایا جس میں ایک علامت ہو اس میں نفاق کی ایک علامت ہوگی، اور سب ہوں تو وہ خالص منافق ہوگا۔ اعتقادی نفاق والے میں یہ درجہ بندی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کے ہاں سرے سے ہی کافر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ مطلب نہیں کہ ایک آدھ دفعہ ان چیزوں کا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو وہ آدمی منافق ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن سے بھی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ اس کی عادت بن جائے۔ جب یہ علامتیں پوری طرح جمع ہو جائیں تو ممکن ہی نہیں کہ اس کا اللہ اور اس کے رسول سے پر دل سے ایمان ہو۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کی عادت ہر بات میں جھوٹ کی ہو، کوئی وعدہ پورا نہ کرے، کسی عمارت میں امین نہ رہے،
تو صرف عملی ہی نہیں اعتقادی منافق بھی ہوگا، کیونکہ بات کرنے اور وعدہ کرنے میں ایمان کا اقرار بھی شامل ہے، اور اس میں بھی جھوٹ بولے تو یہ صرف عملی منافق کیسے رہا؟ جھوٹ تو اہل ایمان کا شیوا ہی نہیں۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جھوٹ صرف وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ اصل جھوٹے ہیں۔ اور ہر بات، ہر عمل اور نیت میں جھوٹ ہی جھوٹ ہو تو ایمان کیسے باقی رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ حق سے ہٹ جانے کی طرف لے جاتا ہے، اور حق سے ہٹ جانا آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ الضحكة الثانية